بسم اللہ الرحمن الرحیم. عن عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا رأيت الله عز وجل يعطي العبد من الدنيا على معاصيه ما يحب فإنما هو استدراج. ثم تلا رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم فلما نسوا ما ذکروا به فتحنا عليهم ابواب كل شيء حتى اذا فرحوا بما اوتوا اخذناهم بغتة فاذا هم مبلسون. سورہ الانعام. اس حدیث کو امام احمد نے روایت کیا ہے. حضرت عقبہ ابن عامر اس کے راوی ہیں. کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم دیکھو کہ اللہ تعالی معصیت اور نافرمانی کے باوجود کسی بندے کو اس کی خواہش اور پسند کے مطابق دنیا کی نعمتیں دے رہا ہے تو سمجھ لو کہ یہ اللہ کی طرف سے استدراج ہے، ڈھیل ہے. پھر آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت سورہ الانعام کی تلاوت فرمائی. اس کا ترجمہ یہ ہے جب وہ ان باتوں کو بھول گئے جن کی انہیں نصیحت کی گئی تھی تو ہم نے ان پر ہر چیز کے دروازے کھول دیے یہاں تک کہ جب وہ دی ہوئی نعمتوں میں مست اور مگن ہو گئے تو ہم نے انہیں اچانک پکڑ لیا، پھر اچانک وہ مایوس ہو گئے. اس حدیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نافرمانی کی زندگی سے روکا ہے. آپ نے فرمایا کہ اگر کسی بندے کو اس کی نافرمانی کے باوجود اللہ کی طرف سے نعمتوں کا حصول ہو رہا ہو تو یہ اس بات کی علامت نہیں ہے کہ اللہ اس سے راضی ہے، کیونکہ گناہگار سے اللہ راضی نہیں ہوتا ہے. آپ نے فرمایا کہ اگر گناہ کے باوجود اس کو وسعت مال و جاہ نصیب ہے تو یہ اللہ کی طرف سے اس کی ڈھیل ہے، اور ڈھیل کو وہ کھینچنے پر قادر ہے. اور آپ نے اپنی اس حدیث کا استدلال اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اس آیت سے فرمایا کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ جب وہ بھول گئے میری نصیحتوں کو تو میں نے ان کے لیے دروازے کھول دیے رزق کے، یہاں تک کہ جب وہ میری دی ہوئی نعمتوں میں مست اور مگن ہو گئے اور مجھے بلائے ہی رکھا تو میں پھر ان کو اچانک پکڑتا ہوں، اور جب میں اچانک پکڑتا ہوں تو پھر مایوسی ایسی طاری ہوتی ہے کہ پھر اس میں امید کی کوئی رمق باقی نہیں رہتی ہے. اس لیے اگر کوئی شخص گناہوں میں مبتلا ہو اور وہ سمجھتا ہو کہ مجھے جو رزق حاصل ہے اور مجھے جو مقام حاصل ہے یہ رضا ہے اللہ کی، تو ایسا نہیں ہے، کیونکہ آپ نے فرمایا یہ اس کے ساتھ اس کو ڈھیل دی جا رہی ہے، اور ڈھیل دیے جانے والے کو کھینچ دیا جایا کرتا ہے. اس لیے ہمیں اپنی زندگی کو فرما برداروں کی زندگی بنانا چاہیے اور رزق کے حلال کی صحیح وسائل کے ساتھ جستجو کرنی چاہیے. یہ ہمارے رسول کی ہمارے لیے بہترین نصیحت ہے. اللہ تعالیٰ اس پر عمل کرنا ہم سب کے لیے آسان کر دے. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی
آلہ وصحبہ وسلم.